احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الحمدللہ سبق نمبر 3 کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ ماقبل اسباق میں جو کچھ آپ نے ہذا کے بارے میں اور ہذہ کے بارے میں پڑھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم تین چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ہے ذاک، دوسرا ہے ذالک اور تیسرا ہے تلک۔ ذاک کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے، مذکر کے لیے، اور ایک ہو لیکن دور نہ ہو، زیادہ دور کی مسافت نہ ہو۔ جبکہ ذالک کا جو لفظ ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد، مذکر، اور جبکہ وہ زیادہ دور ہو۔ اسی طرح تلک، یہ جو تلک کا لفظ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ دور ہو اور اکیلا ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ ھذا یہ، ذاک وہ، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، وذاک کتاب اور وہ کتاب ہے۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ ھذا قلم وذاک قلم یہ قلم ہے اور وہ قلم ہے۔ ما ذاک آپ نے ماں کے بارے میں پیچھے پڑھا ہے، کیا معنی ہوگا؟ ما ذاک وہ کیا ہے، ذاک کتاب وہ کتاب ہے، ما ذاک وہ کیا ہے، ذاک کرسی وہ کرسی ہے، ما ذاک وہ کیا ہے، ذاک باب وہ دروازہ ہے۔ آگے من ذاک، من کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کس چیز کے لیے سوال کرنے کے لیے آتا ہے؟ من سے من ذاک وہ کون ہے، ذاک استاد وہ استاد ہے، من ذاک وہ کون ہے، ذاک طالب وہ طالب علم ہے، من ذاک وہ کون ہے، ذاک محمود وہ محمود ہے۔ ہذہ تلک، ہذہ کا معنی یہ کسی مؤنث چیز کے لیے، اور وہ اس کے لیے مؤنث، جب وہ کوئی چیز مؤنث ہو اور مفرد ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے تلک، دور کے لیے تلک۔ جیسے کہتے ہیں ہذہ ساعہ یہ گھڑی ہے، وتلک ساعہ اور وہ گھڑی ہے۔ ہذہ شجرہ یہ درخت ہے، وتلک شجرہ اور وہ درخت ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے، تلک ساعہ وہ گھڑی ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تلک شجرہ وہ درخت ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تلک مروحہ وہ پنکھا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے من۔ من تلک وہ کون ہے، من تلک تلک طالبہ وہ طالبہ ہے، من تلک وہ کون ہے، تلک امرأہ وہ عورت ہے، من تلک وہ کون ہے، تلک بنت وہ بچی ہے۔ تلک کے بارے میں آپ یہ سمجھ گئے کہ جب دور کوئی مؤنث چیز اکیلی کھڑی ہو تو اس کے لیے ہم تلک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچی، ایک طالبہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کہتے ہیں ہذہ طالبہ، لیکن دور کھڑی ہیں تو آپ کہتے ہیں تلک طالبہ۔ ایک پین آپ کے پاس ہے قریب، آپ کہتے ہیں ھذا قلم۔ ایک درمیانی مسافت پر ہے، آپ کہتے ہیں ذاک قلم، اور ایک زیادہ دور ہے تو آپ کہتے ہیں ذالک قلم۔ ذالک والد وہ والد ہے، باپ ہے، وذالک ولد اور وہ بیٹا ہے یا لڑکا ہے، وتلک بنت اور وہ بچی ہے۔ امید کرتا ہوں سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب تمرین پڑھتے ہیں کہ تمرین سے آپ کو سبق مزید پکا یاد ہو جائے گا۔ وہ مسجد ہے، ذاک مسجد وہ میدان ہے، ذاک میدان وہ گھر ہے، ذاک بیت یہاں پہ وہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے تو ذاک، زیادہ دور ہے تو ذالک،
جو آپ لگانا چاہیں آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں۔ وہ چارپائی ہے، ذاک سریر وہ سڑک ہے، ذاک شارع وہ کون ہے، من ذاک وہ طالب علم ہے، ذاک طالب وہ منشی ہے، ذاک کاتب وہ مؤذن ہے، ذاک مؤذن وہ سعید ہے، ذالک سعید۔ مؤنث الفاظ، اب یہاں مؤنث الفاظ لا رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں کہ کون سا لفظ مؤنث ہے۔ وہ کمرہ ہے، تلک غرفہ وہ درخت ہے، تلک شجرہ وہ سورج ہے، تلک شمس وہ سائیکل ہے، تلک دراجۃ وہ موٹر ہے، تلک سیارۃ وہ ہوائی جہاز ہے، تلک طائرۃ وہ عورت ہے، تلک امرأۃ وہ بچی ہے، تلک بنت وہ ماں ہے، تلک ام وہ فاطمہ ہے، تلک فاطمۃ۔ قواعد، اب ہم قواعد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ذاک اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو۔ ذالک اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ تلک اسم اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ یہ 3 قواعد آپ نے پڑھ لیے، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو یاد کریں۔ جب آپ ابھی سے قواعد سمجھیں گے تو آگے آپ کے لیے استعمال کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ الفاظ کے معانی، ذاک وہ مذکر کے لیے، تلک وہ مؤنث کے لیے، شمس سورج، سیارہ طفل، ذالک میدان، بیت، سریر، کاتب، طفلۃ، طائرۃ وردہ گلاب کا پھول، شارع سڑک، دراجہ سائیکل، حافلہ بس یا اتوبیس، اتوبیس بھی کہتے ہیں لیکن عام طور پر حافلہ، حافلۃ الشعبیہ، بہرحال حافلہ کہتے ہیں۔ تو سبق نمبر 3 امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔